لوگ وضو کر رہے ہیں، آپ ڈھول بجانے کے لیے پینیوں کو تیار کر رہے ہو۔ لوگ سجدے میں ہیں، آپ انتظار کر رہے ہو کہ امام صاحب نے بڑی لمبی نماز کر دی، سلام کب پھرے اور ہم کب یہاں ڈھول بجانا شروع کریں۔ یہ ایمان ہے؟ یہ اسلام ہے؟ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ کہاں سے ثبوت ملا؟ قرآن تو اس چیز کی ثبوت نہیں دیتا، قرآن تو یہ تعلیم نہیں دیتا، شریعت نے یہ تو تعلیم ہمیں دی نہیں، حضرت حسین نے تو ہمیں یہ تعلیم دی نہیں۔ آپ کون سے ایمان کو فالو کر رہے ہو؟ آپ قرآن کو پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ اسلام کے جو ہے نا 70 سے زیادہ درجے ہیں، اسلام کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ سب سے کم درجہ کون سا ہے؟ ہم راستے سے جا رہے ہیں، کسی راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کنکر پڑی ہے، جسے دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی کے پاؤں میں چبھ جائے گا، کسی کے پیر میں لگ جائے گا۔ اگر ہم نے اسے ہٹا دیا تو ہم ایمان میں ہیں، ہم نے اسے ہٹا دیا تو ہم ایمان والے ہیں۔ یہ سب سے کم درجہ ایمان کا ہے۔ اور اگر ہم اس کو نظر انداز کر کے نکل گئے، ہم نے ایک کانٹے کو راستے میں دیکھا، پتھر دیکھا، کنکر دیکھی، اور ہم نے دیکھا اندیکھا کر کے ہم آگے نکل گئے نا، تو ہم ایمان میں کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان تو ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جب راستے سے نکلو تو کوئی پریشانی ہو، اس پریشانی کو دور کر دو، اور ہم نے دیکھا اور اندیکھا کر دیا تو ہم کون سے ایمان والے ہیں؟ لیکن اب جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ہی راستوں میں کانٹے پھینکنے والے بنے، ویسے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، محمدی ہونے کا ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ لیکن کانٹے سے زیادہ خطرناک چیز ہم راستوں میں لا کر جمع کر دیتے ہیں، اور اگر ہم ہی راستوں میں کانٹے ڈالنے والے بن گئے تو ہم کون سے ایمان والے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو ایسے لوگوں کو پسند کیا نہیں۔ ایمان والے تو اسے کہیں گے کہ جب راستے سے نکلو تو کوئی پریشانی، کوئی کانٹا، کوئی کنکر پڑی ہے، اسے ہٹا دو، اور ہٹانے سے مطلب یہ نہیں کہ دور جا کر پھینکو، تھوڑا سائٹ کر دو۔ اور اگر ہم ہی راستوں میں کانٹے ڈالنے والے بن گئے تو ہم کون سے ایمان والے ہیں؟ اب محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آپ جا کر دیکھو گاؤں کا کیا منظر ہے، شہروں کا کیا عالم ہے، قصبوں کی کیا حالت بنی ہوئی ہے، آپ جا کر دیکھو۔ روڈوں کو جام کر رکھا ہے اور خوب نعرے بازی اور ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اکھاڑے کھیل رہے ہیں بلا وجہ۔ اور آپ سوچ رہے ہو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو ہم ان کے غم میں یہ کام کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اگر شہادت ہوئی ہے تو آپ ان کے غم میں یہ کام کرو گے؟ اگر آپ کو ان کے غم کا صدمہ ہے تو قرآن کی تلاوت پڑھ کر کے احسان و ثواب کیجیے۔ آپ کو حضرت حسین کی شہید ہونے کا غم ہے تو آپ کو رونا آ رہا ہے، مسجد میں جا کر تنہائی میں اللہ کے سامنے کہیے کہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت ملی، اللہ ان کی محبت ہمارے دل میں ہے، اپنے اللہ سے کہیے۔ ان دنیا والوں کے سامنے کہنے سے کیا ہوگا؟ جب حضرت حسین کو شہادت ملی تو فرشتوں کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، ہمارے نبی کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی روئے۔ تو اللہ کے نبی کا وہ رونا یہ نہیں ہے کہ ہم ہر محرم کو اور 10ویں تاریخ جب آئے تو ہم رونا شروع کر دیں، ہم ڈھول تاشے بجانا شروع کر دیں، ہم نعرے بازے شروع کر دیں، ہم اکھاڑے کھیلنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور شہید تو عثمان غنی بھی ہوئے ہیں، شہید عثمان غنی بھی ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو وہ شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بھی اعلیٰ کیا ہے۔ حضرت حسین جو ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ نے مقام و درجہ بھی تو اعلیٰ دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اب نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ڈھول لائے، تاشے لائے اور بجانا شروع کر دیا۔ یہ حضرت حسین کی سیرت ہے کیا؟ یہ حضرت حسین سے محبت ہے کیا کہ ڈھول بجانا شروع کر دیا؟ حضرت حسین، حضرت حسین، حضرت حسین، یہ حضرت حسین سے محبت نہیں ہے، یہ آپ سے عقیدت ہے ہی نہیں۔ میں مانتا ہوں آپ حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہوں، تو میں بتاؤں کہ حضرت حسین کو کیا پسند تھا، اللہ کے نبی کو کیا پسند تھا، آپ وہ کیجئے۔
آپ نے 150 لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر لینے کے بعد میں روڈ جام کر دیا اور خوب تاشے پیٹ رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، اکھاڑے کھیر رہے ہیں، اور بیچارہ ایک مریض آدمی راستے سے جا رہا ہے یا ایمبولنس راستے سے جا رہی ہے، آپ نے راستہ بلاک کر رکھا، بند کر رکھا، اب اس کی جان نکلنے کو ہے، آپ اکھاڑوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں راستے میں کانٹا پڑا ہے، اگر تم نے اسے ہٹا دیا تو تم ایمان کے آخری درجے میں ہو، اور اگر تم نے وہ نہ ہٹایا تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں، اور تم راستے میں کانٹے نہیں پہاڑ اکٹھا کر دیا کہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور باقاعدہ کمیٹی بنا دی گئی کہ کوئی نکلے نہ، چاہے کوئی مرے جیے آپ کو فرق نہیں پڑتا، راستے جام ہیں، کوئی مریض ہے ادھر کو جائے، ادھر بند، ادھر کو جائے، ادھر بند، آخر کہاں کو جائے؟ خاص کر کے نوجوانوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ سنت نہیں ہے، آپ کی یہ سیرت نہیں ہے کہ آپ ڈھول بجاؤ، تاشے بجاؤ، آپ پانچوں نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، چلو میں مانتا ہوں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، آپ دل کے اندر غم رکھو اور وہ تڑپ پیدا کرو کہ ایمان کی خاطر میں بھی اپنی جان دینے والا بنوں، اسلام کی خاطر میں بھی اپنی جان دینے والا بنوں جو حضرت حسین نے دی ہے۔ آپ محبت ظاہر کر رہے ہو، یہ محبت ہے ہی نہیں، عزیزو محبت ظاہر کرنی ہے تو آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیے، اللہ نے جو تمہارے اوپر فرض کیا ہے وہ تو آپ نبھا نہیں رہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم آپ اپنے دل میں لیے ہوئے ہو۔ آپ نے سوچ لیا کہ اذان ہو گئی، مجھے نماز پڑھنی ہے، دل میں خیال آیا مجھے نماز پڑھنی ہے، آپ جاؤ نا، تو آپ تو گنہگار ہو، آپ نے دل میں خیال کر لیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، اور رکھو نا، تو آپ تو گنہگار ہو۔ آپ نے دل میں خیال کر لیا کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، میں غمزدہ ہوں، آپ ڈھول لے کے آ گئے، ادھر نماز کا وقت ہو رہا، لوگ مسجد میں جا رہے ہیں، آپ ڈھول کی تیاری کر رہے ہو، لوگ وضو کر رہے ہیں، آپ ڈھول بجانے کے لیے پینیوں کو تیار کر رہے ہو، لوگ سجدے میں ہیں، آپ انتظار کر رہے ہو کہ امام صاحب نے بڑی لمبی نماز کر دی، سلام کب پھرے اور ہم کب یہاں ڈھول بجانا شروع کریں۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ کہاں سے ثبوت ملا؟ قرآن تو اس چیز کی ثبوت نہیں دیتا، قرآن تو یہ تعلیم نہیں دیتا، شریعت نے یہ تو تعلیم ہمیں دی نہیں، حضرت حسین نے تو ہمیں یہ تعلیم دی نہیں۔ آپ کون سے امام کو فالو کر رہے ہو؟ آپ قرآن کو پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ اللہ کے بندو، لوگ مسجد میں جا رہے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے تم ڈھول بجا رہے ہو اور خوش ہو رہے ہو، اور باقاعدہ پیسہ اکٹھا کر کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور اگر علماء نے یہ کہہ دیا نا کہ جناب یہ کام نہ کرو، تو یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نہ روکو۔ آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنے اپنے تہواروں پہ کتنی ریلیاں مناتے ہیں، کتنے خرافات کرتے ہیں، تو تم ہمیں نہ روکو، ہمیں بھی کرنے دو، ہمیں اب موقع ملا ہے۔ خرافات اگر وہ کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دو، ہمیں تو ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے ان کاموں کو کہا ہی نہیں۔ دوسرے مذہب کے لوگ اگر خرافات کر رہے ہیں تو ان کے اوپر مت جاؤ، آپ تو اپنے ایمان کے اوپر اپنے اسلام کو فالو کرو نا۔ ہو سکتا ہے ان کا مذہب انہیں اجازت دے رہا ہو، لیکن آپ کا مذہب تو ان کاموں کی اجازت نہیں دے رہا، تو آپ ان سے رک جائیے، اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو روکیے۔